دوستوں، آج جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی پر یا غفارو اور سورۃ القوثر کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو کوئی یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لے گا اور ایک مٹھی چینی کو ایک خاص جگہ پر رکھ دے گا، چینی کا ایک ایک دانہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ ایک ایک دانے آپ کے لیے ایک ایک کروڑ لے کر آئے گا۔ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چینی پر سورۃ القوثر اور یا غفارو، یہ میرے رب کا بہت ہی خاص نام ہے۔ یا غفارو کا یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے جو آج جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اللہ والوں، بتائے گئے طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج مبارک جمعۃ المبارک کے دن کر لیں۔ انشاءاللہ یہ جمعہ آپ کے لیے دولت والا ثابت ہوگا، آپ کی پریشانی کا آخری حل ثابت ہوگا۔ صرف ایک مٹھی چینی جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کے معاملات اس طرح سے بہتر ہوں گے کہ آپ لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ پاک کا یہ جو نام ہے یا غفارو اور یا غفورو، یہ جو دو نام ہیں، یہ دونوں بہت ہی خاص نام ہیں۔ یا غفورو کا مطلب ہے اے بخشنے والے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھے گا، لا علاج کی تمام بیماریاں جو کہ ہر کسی کے گھر میں موجود رہتی ہیں، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو دل کا مرض ہے، کسی کو السر ہے، کسی کے انفیکشن پیٹ میں پھیل رہا ہے، اللہ والوں، دنیا جہان کا کوئی بھی مرض آپ کو چمٹ چکا ہو، اس خاص عمل کو پڑھیں اور پھر دیکھیں جیسے جیسے یہ ایک مٹھی چینی کا عمل آپ لوگ کریں گے اور ساتھ میں ایک گلاس پانی کو بھی آپ نے رکھ لینا ہے اور اس پانی کو بھی آپ نے پی جانا ہے۔ ایک ایک گھونٹ جو پانی کا آپ کے جسم میں داخل ہوگا، جسم کے ریشے ریشے سے بیماریوں کو نکال کر باہر پھینک دے گا۔ اللہ والوں، یہ ایسا کامل وظیفہ ہے، یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو کر لیا، اس کو پھر کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک مٹھی چینی کا یہ وظیفہ ہے۔ سورۃ القوثر یہ وہ خاص سورت ہے جو کہ نظر بد، حسد، جادو جنات کے تمام معاملات کو زائل کر دیتی ہے۔ جتنا بھوا بھی آپ پر کسی نے کالا جادو تعویذ کروایا ہو، آپ کے پتلے بنا کے دبا دیے ہوں، تعویذات آپ پر کروا دیے ہوں، سارے کے سارے برے اعمال اس کے زائل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس طرح سے آپ کو اس اندھیرے سے نکالے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ بس یہ خاص وظیفہ آج جمعۃ المبارک کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو ایک بار کر کے دیکھیں۔ اللہ والوں، عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ 1-2 منٹ نکال کر آج کے دن جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے تو منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کرتے ہی مل جائے گا۔ مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کے گھر کے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں، تمام کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، شفا کلی آپ کو نصیب ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مقروض بیٹا ہے تو ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لے، انشاءاللہ اس کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے، تمام رستوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ قرض سے مکمل نجات کے لیے آج جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو ایک بار پڑھ کے دیکھیں۔ دوستوں، ایک مٹھی چینی پر آپ لوگوں نے یہ خاص عمل کرنا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، یقین کیجئے گا صرف ایک مٹھی چینی پر یا غفارو اور یا غفورو سورۃ القوثر یہ خاص عمل صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر طرح کی بندشیں، چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، آپ کی اولاد کے حوالے سے ہیں، یا پھر میاں بیوی میں ناچاکیاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، محبت کے حوالے سے بہت زیادہ کمیاں ہیں، رشتہ سنبھلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا، اس وظیفے کو پڑھیں اور بتائے گئے طریقے سے چینی کو استعمال کریں۔
کوئی میٹھا بنا کے شوہر کو کھلا دیں یا بیوی کو کھلا دیں یا دونوں آپس میں کھا لیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کے اندر تڑپنے والی محبت پھر دوبارہ بیدار فرما دے گا۔ نظر بد کا تو یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، ایک اللہ والے کا بہت ہی خاص فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، آدھی سے زیادہ وہ نظر کی وجہ سے قبر کے دہانے چلی جائے گی۔ اللہ والوں، صرف یہ ایک مٹھی چینی پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو آج جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے اس حاجت کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جس گھر میں مٹھی بھر چینی پر سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے بچوں کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ رب کریم سے اپنی کوئی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آج آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ دوستو، یہ عمل میں نے اپنی زندگی میں آج تک جس کسی کو بتایا 100% ہر بندے کو فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یوں سمجھے کہ سینے کا راز آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہر کوئی اس طرح کے وظائف نہیں بتاتا۔ اللہ والوں، میرا مقصد ہی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آپ تک ہمیشہ وہی وظائف لے کر آتا ہوں جن کا کوئی وجود ہے، جو پہلے سے آزمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ بزرگان دینوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں جو اللہ والوں نے اپنی زندگی میں پڑھے۔ جب کبھی کسی کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے یا ان پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی انہیں پیسوں کی شدید ضرورت پڑی تو انہوں نے یہ اعمال کیے اور انہوں نے اس عمل سے بے شمار فائدے بھی حاصل ہوئے۔ دوستوں، اگر آپ بھی اس عمل سے بے شمار فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ دن اتنا خاص دن ہے کہ جو بندہ آج جمعۃ المبارک کے دن 1 لاکھ مانگتا ہے، اللہ رب العزت 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کو فضیلت بخشی ہے۔ اللہ والوں، اسی طریقے سے جو گزشتہ امتیں گزری ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سا دن مختص ہوتا ہی تھا۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے لیے اتوار کا دن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ہفتے کا دن تھا۔ اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ کے لیے جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن بنایا گیا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آج کے دن کو لاپرواہی پہ ضائع نہیں کرنا۔ دوستو، اگر آپ بہت سارے اعمال پہلے بھی کر چکے ہیں اور آپ کو ریزلٹس ملے ہیں لیکن اس طرح سے ریزلٹ نہیں ملے جس طریقے کا آپ لوگ تصور کر رہے تھے، تو آج ایک مٹھی چینی، جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک مٹھی چینی کو اپنی مٹھی میں لے اور چینی صاف ستھری لینی ہے۔ کم سے کم ایک مٹھی چینی ہو، اور زیادہ فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک کٹوری لے لیں، یعنی کہ 1-2 مٹھی چینی لے لیں اور پھر اس کے اوپر اس وظیفے کو پڑھیں اور پھر بتائے گئی جگہ پر رکھ دیں۔ پھر دیکھیں رب کس طریقے سے آپ کو نوازتا ہے، اللہ رب العزت کس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ دوستوں، بس آپ نے صاف ستھری چینی لینی ہے، چینی کے اندر کوئی کچرا وغیرہ، گرم مسالے کے ذرات، یہ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ ہم اس کے اوپر قرآن پاک کی صورتیں پڑھیں گے، تو کیوں نہ بہترین چینی کا انتخاب کریں۔ تو لہٰذا خود بھی صاف ستھرے ہو جائیں۔ جمعے کو تو ویسے ہر بندہ نہاتا ہی ہے، کیونکہ سنت النبوی بھی یہی ہے کہ پاک صاف ہو کر آپ لوگ جمعے کے دن کو گزاریں، اور جو بندہ غسل فرماتا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہلکی پھلکی خوشبو گھر میں موجود ہو تو وہ بھی اپنے آپ کو لگا لو، اپنے آپ کو معطر کر لو، اور پھر اس وظیفے کو باوضو مصلے پر بیٹھ کر پڑھو۔ دیکھو
کس طرح سے آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے یا غفورو۔ آج اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم اعظم یا غفورو سے پکارنا ہے۔ یا غفورو اور یا غفارو سے آپ لوگ اللہ پاک کو پکاریں گے، جس کے معنی ہوتے ہیں اے بخش دینے والی ذات۔ اللہ والوں، بخشنے سے مراد گناہوں کا بخشنا بھی ہے اور دولت کا بخشنا بھی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد، اس اسم اعظم کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی مدد اس طرح سے آئے گی، آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اول تو اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھیں اور پانی کے گلاس پر پڑھیں، ایک مٹھی چینی پر پڑھیں۔ ایک مٹھی چینی پر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ انشاءاللہ چینی کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے استغفار کرے گا، آپ کے لیے رستے استوار کرے گا، اور اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے نا تو ہر دانے کے عوض آپ کو کروڑ روپے بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ مقصد کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دعا میں شامل ضرور ہونا ہے، آمین ضرور بولنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا آمین اللہ پاک قبول کر لے اور جو لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں ان سب کا بیڑا پار ہو جائے، تو لہذا دعا میں آپ لوگ ضرور شامل ہوا کریں۔ اجتماعی دعاؤں کے بہت فائدے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں دعا میں ضرور شامل ہوں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے اپنے پیارے حبیب سے محبت کرنے کا واسطہ، تجھے صبح اور شام کا واسطہ، تجھے پیارے پیارے مدینے کا واسطہ، تجھے خانہ کعبہ کے غلاف اور حجر اسود کا واسطہ، تجھے بی بی زینب کی چادر کا واسطہ، میرے مولا حسنین کریمین کی قربانیوں کا واسطہ، میرے مولا حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت، عمر فاروق کی عدل و انصاف، عثمان غنی کی حیا کا واسطہ، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہماری تنگ دستی، ہماری بے چینی سب کو دور فرما دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا ہمارے گھر میں خیر و برکت پہلے کی طرح لوٹا دے۔ میرے مولا جس طرح پہلے ہمارے گھر میں بہترین گزارا ہوتا تھا، رزق کی بھرمار ہوتی تھی، مہمان آتے تھے پیٹ بھر کے جاتے تھے، میرے مولا اب تو مہمان رکنے کے لیے نہیں بھی آتے، اور مہمان جب آتے ہیں ایک وقت کا دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے مولا ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے، ہمارے دل کو غنا سے پاک کر دے، ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے پیارے حبیب کی محبت پیدا فرما دے، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے والدین کی گستاخی کرتے ہیں، ہم لوگ ان کا احترام نہیں کرتے۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری کامیابی کی آڑ میں آ جاتے ہیں۔ میرے مولا جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، بہترین رشتہ کروا دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے، غیب سے اسباب پیدا فرما، جن کے مکان نہیں ان کو اپنے مکان عطا فرما دے، جو کرائے کے مکان پر دھکے کھاتے ہیں میرے مولا اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ میرے مولا اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیشہ اپنا بنا کے رکھنا۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ان کو جو ابھی جہاد کر رہے ہیں جو مسلمان، میرے مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کو کامیابی عطا فرما، ان کے حوصلوں کو اور بڑھا دے۔ میرے مولا ہم مسلمانوں کو بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی، شجاعت حیدری سے سرشار فرما دے۔
میرے مولا ایمان پر خاتمہ عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھا کریں، اور آپ لوگ دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں۔ آپ کی آمین کہنا، آپ کی آمین بولنا اللہ والوں رائے گا نہیں جائے گی۔ جب روز محشر آپ کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا اور اس کے اندر ایسے ایسے اعمال ہوں گے، ایسی ایسی نیکیاں ہوں گی، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے یہ نیکی کری نہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے اس دن دعا مانگی تھی نا، میں نے تیری وہ دعا قبول نہیں کری، اس کے عوض تجھے حج کا ثواب دے دیا، اس کے عوض تجھے میں نے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر دیا۔ اللہ والوں اس طریقے سے جب ہمیں انعامات ملیں گے نا، ہم سوچیں گے کہ کاش ہم لوگوں نے اپنا سارا وقت عبادت میں ہی گزارا ہوتا، سارا وقت اللہ پاک سے دعا کرنے میں ہی گزارا ہوتا۔ تو لہٰذا تھوڑی سی دعا ہوتی ہے، 1-1.5 منٹ کی دعاؤں میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں یہ خاص اعمال ہیں، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے مسترد اعمال اور مجرب اعمال ہیں، جن میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے جیسے وظیفہ بتا رہا ہوں، جو طریقہ جو ترتیب بتا رہا ہوں، جو تعداد بتاؤں گا اپنے پاس لکھ لو یا یاد رکھو، ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لو، چینل کو سبسکرائب کر لو، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمیں وظیفہ کرنا کس طریقے سے۔ ترتیب سب سے اہم ہوتی ہے، میں بارہا کہہ رہا ہوتا ہوں، ترتیب سب سے اہم ہے۔ آپ لوگ ایک مٹھی چینی لے لیں، چینی صاف ستھری ہونی چاہیے، کوئی چیز مکس ہوئی بھی نہ ہو، ثابت دانے چینی کے لیے گا۔ ایک مٹھی چینی لے لیں، ایک مٹھی سے زیادہ ہی لے لیں، ایک پلیٹ میں ڈال لیں، کٹوری میں ڈال لیں، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، ایک گلاس پانی بھر کے وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، اللہ پاک کا اسم اعظم ہے، اور یہ اسم اعظم بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں ویسے تو اللہ پاک کا ہر نام ہی خاص ہوتا ہے، ہر نام کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو نام ہے اللہ پاک کا، یہ صفت بہت اعلیٰ ہے، اس صفت کا مقام بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھنا ہے۔ وہ کیا نام ہے؟ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ یا غفارو کے مطلب کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ درگزر، ایک معنی ہے درگزر، اور دوسرا پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا غفورو، ایک صفت ہے یا غفارو۔ میں یا غفارو کی بات کر رہا ہوں، یا غفورو بھی ہمیں پڑھنا ہے اس عمل کے اندر، لیکن پہلے نمبر پر ہم لوگ یا غفارو کو پڑھیں گے۔ یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غفارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غفارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا غفارو اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے۔ یا غفارو پڑھنے والوں کے اللہ پاک نظر انداز فرماتا ہے، مطلب گناہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے، سب سے ہماری ناکامی کا جو وجہ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر ہمارے گناہ نہ ہو، ہم لوگ کامیاب ہی رہیں۔ اور یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہی چبھتا ہے۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اب سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کروانی ہے۔ اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم اعظم
یا غفارو سے پکارنا ہے تاکہ اللہ رب العزت درگزر فرمائے، پردہ پوشی بھی فرمائے، کیونکہ ہماری عزت بھی رہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پردہ چاک ہو جائے، اور جب ہمارا پردہ چاک ہو جائے تو دنیا والے جینے نہیں دیتے، وہ تانے پہ تانے پہ تانے دیتے ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ یا غفارو۔ یا غفارو کو پہلے نمبر پہ ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے، اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ صورت اتنی خاص ہے کہ اس صورت کو دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے، اور اس صورت کو نظر بد، جادو، جنات کو کاٹنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت بندشوں کو کھولتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتی ہے، نظر بد کو جلا دیتی ہے، اور جو آپ پر جادو کرواتا ہے وہی برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لوگ تانے دے رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کرا اور بتا دیا کہ اے حبیب، ہم تمہارے نام کو اتنا بڑھا دیں گے، تمہارا چرچا اتنا کریں گے کہ قیامت تک تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، اور جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اور کوثر کی بھی بشارت دی گئی، اور نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا بھی حکم سورۃ الکوثر کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ والوں، اس سورت کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، تو آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا غفارو کو پڑھا، 100 بار پڑھا، پانی کے گلاس پہ دم کرا، چینی پر دم کرا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، 129 مرتبہ 129 ٹائمز سورۃ الکوثر پڑھی جائے گی، اور آپ نے کوشش کریں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 129 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ایک بار کرنے والا عمل ہے، انشاءاللہ ایک بار کریں گے اس کا اثر 1 ہفتے تک تو رہے گا۔ اور اگر آپ لوگ وقت نکال کر اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کر لیتے ہیں تو اللہ والوں، جو مانگے گے وہ ملے گا، آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹے گی، کیونکہ اس وظیفے کے اندر صدقہ بھی ہے، اس وظیفے کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کیونکہ جو پانی ہے وہ رحمت والا پانی ہے۔ اگر آپ بیمار کو پلائیں گے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، بچہ آپ کا کمزور ہے اس بچے کو پلائیں، اللہ پاک صحت عطا فرمائے گا، روتا بہت ہے، چڑچڑاپن بہت ہے اس کے اندر، ضد بہت کرتا ہے، انشاءاللہ ضد ٹوٹے گی۔ اور اگر اس کو بھوک نہیں لگتی تو یہ وظیفہ سب سے بہترین ہے۔ اگر اس کو بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھاتا، اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پانی پلائیں، تھوڑی سی چینی اس کو کھلائیں، یقین کریں خود آپ سے کھانا مانگے گا۔ آپ لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، رات میں سونے نہیں دیتے تو رات میں اٹھ کے مجھ سے کھانا مانگتا ہے، یقین کریں اتنا زیادہ بھوک اس کو لگنے لگے گی۔ اللہ پاک اس طریقے سے شفا عطا فرمائے گا، پیٹوں کے کیڑوں کو بھی مارے گا، جو پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں ان کو بھی مارے گا، انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے جو اسم اعظم ہیں شفا والے ہیں، قرآن پاک کے اندر شفا ہے، اور جو سورت آپ پڑھیں گے وہ تو ہے ہی شفا والی سورت۔ تو اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے وہ بھی بہت خاص سورت ہے، یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یعنی آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اس کو ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھا جائے گا، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں نے آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے وقت کہیں آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے،
فوکس وظیفے پہ ہو، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، پھر اس عمل کو کریں۔ اپنی حاجت کو میں تو کہہ رہا ہوں لکھ کے رکھ لیں اور بار بار اس پرچے پہ دیکھتے رہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں تاکہ اس کی جو تعداد ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ آپ لوگوں نے پورا فوکس کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ ایک بار کرنے والا عمل ہے، اور اگر 7 دن کر لیتے ہیں، اللہ والوں ہم بھی صبح دیہاڑی کرنے بھی تو جاتے ہیں نا، 9 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے تک محنت کرتے ہیں، کیا 5 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 5 منٹ اللہ کے لیے بھی نہیں، وہ اپنے لیے نکالنے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو آسانی کی طرف لے جانے کے لیے نکالنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 5 منٹ آپ کے ایسے ہوں گے کہ جو آپ 9 گھنٹے نوکری کرنے جا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ان 5 منٹ میں آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ شفا، کامیابی سب ملے گا، جو مانگیں گے، دولت، شہرت، سب آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے، اللہ پاک کا ایک نام ہے یا غفورو، یعنی بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا، یا غفورو، یا غفورو سے اللہ پاک کو پکاریں گے، اور جو بندہ یا غفورو سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک نظر رحمت فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو گئی نا اللہ والوں، صرف ایک بار نظر کرم ہو گئی، یہ پھر ہماری پوری زندگی کے لیے یہ نظر کرم کافی ہو جائے گی۔ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کوئی عمل بتایا تھا، کوئی ایسا وظیفہ بتایا جو کہ مجرب ہے، جو کہ مستند عمل ہے، اللہ والوں وہ وظیفہ میں لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آخر میں یا غفورو پڑھنا ہے، بہت بخشنے والے، 313 کی تعداد میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی پہ دم کریں، چینی پہ دم کریں۔ اب دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب پہلے تو دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ دیکھیں اول آخر آپ نے 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ 3 بار، 11 بار پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے، لیکن 3 بار تو کم سے کم پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے میں نے بتایا، یا غفارو کا، یا غفارو پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر، تیسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ، چوتھے نمبر پر یا غفورو۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر بھی دم کرنا ہے، چینی پر بھی دم کرنا ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اب چینی کو صدقہ کر دیں یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، کچھ میٹھا بنا کے معصوم بچوں کو کھلا دیں، یعنی کہ آپ نے پلیٹ کے اندر رکھ دی اس چینی کو اور اپنی چھت پہ رکھ دیں، چڑیا وغیرہ، چیٹیاں وغیرہ کھا لیں گی۔ قبرستان میں ڈال کر آ جائیں، جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں وہاں ڈال کر آ جائیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ پانی کو خود پی لیں، آپ خود پی لیں، یا کسی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پلا دیں، شفا ہی شفا ہے۔ دیکھیں دعا جو اچھے انداز میں مانگی جائے گی، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، دعا آپ نے بہت بہترین طریقے سے مانگنی ہے، اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔